کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے جا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی بات مولا، تیرے کرم کی کیا شان مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، سب کا تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا امجد۔ امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔
اسکرین اوپن ہوئی، اتنی خوبصورت آواز، اتنا بہترین کلام جو ایمان کو جو ہے وہ جلا بخشتا ہے. اور یقیناً مجھے اس وقت وہ یاد آ رہا تھا وہی سب کچھ. کانوں میں آذانیں رس گھولتی ہیں، وہاں کی آذانیں رس گھولتی ہیں، وہ آپ کو وہ سکون دیتی ہیں، وہ آپ کو وہ احساس دیتی ہیں، وہ آپ کو اتنا مکمل کرتی ہیں. آپ کے اندر ایک شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ مجھ جیسا انسان یہاں آ گیا، یہاں پہنچ گیا. یہ اللہ کا گھر جس کو ہم کہتے ہیں نا قبلہ رخ کر کے، وہاں جہاں کھڑے ہو جائے وہ قبلہ رخ ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس رخ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ قبلہ آپ کے سامنے ہوتا ہے. وہ رحمت، وہ نور، وہ رب کی تجلی اور وہ سب چیزیں آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں نا. کتنی بڑی نعمت ہے ہماری زندگی میں جو یہ ہمیں میسر آئی. اب اسد بھائی آپ پڑھ رہے تھے، اس میں وہ کتنا خوبصورت اشعار ہے کہ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف غلاف کعبہ کعبہ پکڑ پکڑ. کر. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ لمحہ ہر کسی کی زندگی میں آئے کہ آپ غلاف کعبہ کو تھامیں، اعتراف جرم کریں، اپنے ندامت کا اظہار کریں اور پھر کہیں کہ رب کی رحمت، میرے گناہ بہت ہے لیکن رب کی رحمت تو بہت وسیع ہے. تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی ابوذر غفاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. وہ کلام ایسا ہوا کہ بات ہی کہیں اور چلی گئی. جی ماشاء اللہ، نعت گو اور عظیم نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے. میں نے ایک دن پوچھا کہ سبھی بھائی، یہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر آپ نے لکھی، کس طرح ان اشعار کو آپ نے جمع فرمایا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. تو اچھی بات ہے، پبلک بھی اس کلام کو بہت سنتی ہے تو ان کو پتہ لگے اس کلام کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو صبی الدین صبی رحمانی صاحب حرم کعبہ میں، رئیس احمد صاحب معروف نعت خواں میزبان، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، حرم کعبہ میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں. اور انہوں نے کعبے کو دیکھ کر ایک خواہش کا اظہار کیا کہ یا اللہ، کافی دن ہو گئے، کوئی اشعار لکھنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، کوئی آمد نہیں ہوئی. تو بیت اللہ کا دیدار کرتے کرتے طواف کر رہے تھے کہ اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اشعار ان کے ذہن میں آئے جو انہوں نے کعبے کو دیکھ کر کہے. اچھا، پہلا مصرع ہو گیا، مطلع ہو گیا. پھر درمیان میں اور شعر، جب حجر اسود کو استلام کرتے ہیں تو حجر اسود کو دیکھ کر شعر آ گیا کہ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جب اس طرح ایک لڑی بنی نا، اشعار کی آمد ہونے لگی، تو صبی رحمانی صاحب نے کہیں سے کاغذ قلم لیا اور ان اشعار کو مفتی صاحب جمع کرنا شروع کیا. ماشاءاللہ. تو جہاں جہاں جن مقامات پہ صبی الدین صبی رحمانی صاحب یہ عمرہ ادا کر رہے تھے، حالت طواف میں تھے، صفا مروہ کی سعی کرتے گئے، بیت اللہ کی دیدار کرتے گئے، تو جو اشعار کی آمد ہوتی گئی وہ انہوں نے ان اشعار کو جمع کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حمد باری تعالیٰ تیار کر. سب وہ کتنی خوبصورت شعر ہے اس میں، وہ جو کہتے ہیں کہ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، اللہ کس کو ادب یہ سکھاتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس طرح کی محفلیں سجانے کی جہاں پر اللہ کے رسول کا ذکر ہو سکے، اعلی رسول کا ذکر ہو سکے. یہی ہمارے لیے بخشش کا اور مغفرت کا سبب بھی ہے. سو اس طرح کی محفل کا اہتمام، اس طرح کے واقعات، قصص الانبیاء، یہ ساری چیزیں جاننا پڑھنا ہمارے آج کے وقت کی ضرورت ہے. یہی وہ داستانیں ہیں، یہی وہ قصے ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو سنانے چاہیے. مفتی صاحب، اسی چیز سے میں آپ سے آغاز بھی کروں گی کہ آج ہم جب بات کرتے ہیں، ہم اسلامی تاریخ کی بات کریں تو وہ بڑی اسٹرانگ ہے، بہت مضبوط ہے، اور ہمیں پیدائش سے لے کے موت تک کے تمام تر معاملات اللہ کی پیاری کتاب میں بھی ملتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بھی جو زندگی گزری، چاہے وہ مصائب گزرے، شادی کے معاملات رہے، آپس کے تعلقات رہے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے تھے. آج یہ جو ہم اتنے بکھرے ہوئے ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا، غلطی کہاں ہو گئی؟ اللہ عز و جل کا احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں انسان پیدا کیا، الحمدللہ. بے اور شک. اس سے بھی بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں حضور سرور کونین آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور آقائے دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور پھر اس کا امتی ہونا، کہ نبیوں نے بھی دعائیں مانگی ہے کہ اے اللہ ہمیں اس آخری پیغمبر کی امت میں سے پیدا فرما. اللہ نبیوں نے دعائیں مانگی. تو ہم تو
ہم پر اللہ کا کرم ہے جو اللہ نے ہمیں اس پیغمبر کی ذات میں سے، اس کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پیغمبر کی سیرت کو، اس کے پیغام کو، آپ کے ملفوظات کو، آپ کے ارشادات و فرمودات کو ہم یقینی طور پر پڑھیں۔ جو آپ نے مصائب اور تکالیف کی بات کی، یقیناً جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ احسب الناس، اے لوگو تم نے گمان کر رکھا ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے یوں تشریف فرما تھے، تو کفار مکہ نے صحابہ اکرام کو تکالیف دیں، مصیبتیں پہنچائیں، تو صحابہ اکرام شکایت لے کر کفار مکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ٹیک لگائے بیٹھے تھے، فوراً یوں ہوئے، یوں ہو کے یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں، احسب الناس، اے لوگو تم نے کیا گمان کر رکھا ہے، ان یقولوا آمنا، تو کہ تم ایمان بھی لائے ہو، وہم لا یفتنون، اور تمہیں آزمایا بھی نہ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایمان لائے ہو تو آزمائش ضرور آئے گی، مصیبت تکلیف ضرور آئے گی، اس پہ صبر کرنا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ حضرت بی بی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر انہوں نے جو اشعار پڑھے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ اے تکلیفوں والے، یہ میرے اوپر اتنی تکلیفیں پڑی ہیں، اتنی تکلیفیں اور مصائب پڑے ہیں کہ اگر ان میں سے کچھ ذرہ ان پہاڑوں کے اوپر پڑ جاتا تکالیف کا تو یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر چاند کے اوپر پڑتی تکلیف تو چاند تاریکی میں ڈھل جاتا، سرن لیالیا، دنوں کے اوپر یہ تکلیفیں پڑتی تو دن رات بن جاتے۔ حضرت بی بی خاتون، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ ایک والد سرکار دو عالم پیغمبر اور ان کے والد حضرت بی بی خاتون جنت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو انہوں نے یہ اشعار ارشاد فرمائے، تو ہمیں انہوں نے صبر کا پیغام دیا ہے کہ ہم صبر کریں، اور آزمائش جو آتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اس پہ جو ہے وہ ہم صبر کریں۔ اب گھر کو جوڑے رکھتا ہے وہ ایک رشتہ جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، چاہے وہ گھریلو ناچاکی ہو، آج کل کاروبار کے پیسے کے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس میں ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، تو یہ آپس میں محبت رہے، اتفاق رہے، عزت والا رشتہ قائم رہے، اس کے لیے کوئی خاص وظیفہ عطا کیجیے گا۔ اس حوالے سے ایک چیز میں ارشاد جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے وہ کہنا چاہتا ہوں۔ جی اس رشتے کو اللہ عز و جل نے لباس سے تشبیہ دی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تو ہسبینڈ وائف کے جو رشتے کو اللہ تعالیٰ نے ایک لباس سے تشبیہ دی ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ لباس سے کیوں تشبیہ دی؟ کیونکہ سب سے قریب انسان کے وجود کے یہ لباس ہوتا ہے، ساری چیزیں دور ہیں لیکن لباس قریب ہے، اور یہ لباس پردہ رکھتا ہے، اندر کچھ بھی ہو لباس نے ڈھانپا ہوا ہے، پردہ رکھا ہوا ہے۔ تو میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ رکھیں، پردہ ڈالیں۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے عیوب پر پردہ۔ آپس میں نہ اتفاقیہ نہ چاکی ہو جاتی ہے، اس کے والے سے اگر ایسا کوئی ہے دلوں میں آ جاتا ہے فرق اور اکثر رشتہ خراب ہونے تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ کالز بھی تھیں، آپ کے میسیجز بھی تھے، مفتی صاحب سے وظیفہ بھی لیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، جی اٹھا پاکستان۔ ہے سبھی کے
نعالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روضے کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ اللہ تعالیٰ اسد بھائی کو جزائے خیر دے، بہت میٹھا انداز اور ایک منفرد جو ہے وہ خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ سے اسد بھائی کلام پڑھتے ہیں، اور ابھی مفتی صاحب بھی یہی ذکر کر رہے تھے ماشاءاللہ۔ بریک پہ جانے سے پہلے جو ایک تعلق ہے، کہتے ہیں نا کہ گھر میں اگر بے برکتی ہوتی ہے، اگر جھگڑا ہو رہا ہو، ہر وقت لڑائی جھگڑا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس چیز سے۔ تو اس لیے حالات جیسے بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے میں ہی جو ہے وہ بھلائی بھی ہے۔ لیکن مفتی صاحب اکثر معاملات ایسے آ جاتے ہیں کہ دلوں میں فرق آنے لگ جاتا ہے، رشتے ٹوٹنے تک پہ آ جاتے ہیں۔ سب سے مضبوط ہے یہ میاں بیوی کا رشتہ، لیکن اتنا ہی نازک بھی ہے۔ اگر ایسے معاملات ہیں اور اللہ نہ کرے دلوں میں فرق آ گئے ہیں، تو کوئی ایسا خاص وظیفہ جس سے اس رشتے کو جو ہے وہ مضبوط کیا جا سکے؟ جی، اس حوالے سے وظیفہ ہے بالکل، یا ودود، یا ودود، جی ہاں، یہ 313 بار پڑھنا چاہیے۔ اگر ہسبینڈ کو محسوس ہو رہا ہے ان کی وائف کی طرف سے دوری ہے تو ہسبینڈ پڑھ سکتا ہے۔ اگر ان کی اہلیہ ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کے خاوند ان سے دور ہو رہے ہیں، توجہ کم دے رہے ہیں، یا کچھ خفا ہیں، ناراض ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا ودود 313 مرتبہ پڑھنے، کسی بھی وقت دن میں پڑھ سکتے ہیں؟ افضل تو یہ ہے کہ تہجد کے وقت پڑھا جائے۔ اچھا، افضل یہ ہے کہ تہجد کے وقت 313 بار یہ وظیفہ پڑھ کے پھر کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کر کے کھلائیں، چینی پر، کسی بھی چیز پہ، اور اللہ سے دعا مانگیں اللہ سے، یا رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ وظیفہ۔ صحیح، تو یہ اچھا اکثر ہم نے لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ نا پتہ نہیں کیا بے برکتی ہے، جو بھی کام کرو وہ خراب ہو جاتا ہے، بے سکونی ہے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ رزق میں تنگی آ رہی ہوتی ہے، کسی صحیح کام کو بھی شروع کرو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ یہ جو ایک دم سے زندگی کے معاملات یا بے برکتی والا جو یہ سلسلہ ہوتا ہے، کیا
میں یہ آپ سے ایک شاگرد کی حیثیت سے پوچھ رہی ہوں کہ انسان پہچان سکتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی جو ہے اس کو پہچانا جا سکتا ہے؟ بالکل پہچانا کیسے جا سکتا پہچانا ہے۔ جا سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب آپ کو محسوس ہونے لگے ہاں۔ کہ لوگ دور ہو رہے ہیں، جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ نماز کی رغبت دل سے نکل رہی ہے، اللہ جب آپ کو محسوس ہونے لگے گناہ کی زیادہ خواہش دل میں آ رہی ہے اور نیک اعمال والے راستے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو سمجھ لو اللہ کی ناراضگی، اللہ ناراض، فوراً استغفار کرو۔ اور اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ اللہ راضی جب آپ کو محسوس ہونے لگے دین کی محبت، علماء کی محبت، نماز کی محبت، دل کرے کہ آپ کا بار بار درود شریف پڑھتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، نیکی کی طرف رغبت، یہ اس بات کی اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ ایک حدیث بھی اسی میں کوٹ کرتا جی ہوں، جی رضا الرب رضا الوالدین وسخط الرب سخط الوالدین، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، سبحان اللہ۔ اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو تو والدین کی خدمت کرو، سبحان ان اللہ۔ سے دعائیں لیں۔ یہ مختصر سی ایک بات ہے جو میں نے بے شک کہی بڑی ہے۔ خوبصورت بات کی ہے مفتی صاحب نے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے سروں آمین پر سلامت آمین۔ رکھے، صحت کے ساتھ طویل عمر رب تعالیٰ ہمارے والدین کو دے، اور ہماری زندگی میں وہ موجود ہیں، ان سے بڑا پیر ہمارا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ وہ ان کا حق جو ہے جو ہم پورا نہیں کر سکتے لیکن خدمت اور عزت کی صورت میں ہم اسے انہیں تھوڑا بہت ایک ٹوکن آف لو کی صورت میں دے سکیں۔ اب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان میں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی ابوذر غفاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسد بھائی ہیں۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں جو بھی ہمارے مسائل ہیں ان کا حل آج ہم مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب، اس وقت جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا ہے وہ کرونا کا ہے۔ اپنی شکلیں تبدیل کر کر کے یہ وائرس میوٹیٹ ہوتا ہے، پھر آتا ہے، بڑی تعداد میں لوگ اس دنیا سے چلے گئے، جو پچھلے سال تھے وہ اس سال نہیں، جو اس سال ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں کہ اگلی زندگی اگلا دن نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ جو وبائی امراض آتے ہیں ان کے حوالے سے کوئی خاص وظیفہ حفاظت کے لیے یا جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے؟ جو بیمار ہیں ان کی صحت کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنی جان کا صدقہ نکالا کریں، لازمی ہے، ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کریں، اپنی جان کا صدقہ نکالا کریں۔ اس سے ان صدقۃ رد البلا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے شک صدقہ ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دفع کر دیتا ہے۔ اور صدقہ کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہو چھوٹی سی سکتی ہے، چیز بھی، وہ ایک کھجور بھی ہو کھجور، سکتی ہے اور وہ ایک بکرا بھی ہو سکتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے مفتی بالکل، صاحب؟ صحیح، حیثیت کے مطابق، حیثیت کے طاقت کے مطابق، کوئی غریب ہے تو وہ اپنے اس کے مطابق دے۔ اور ایک اس حوالے سے وظیفہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں جی، کہ درود پاک کی کثرت کی جائے، یہی وظیفہ ہے۔ درود پاک کی درود کثرت۔ پاک بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت اعلیٰ وظیفہ ہے، سب سے افضل وظیفہ ہے درود پاک۔ ہر آفت کو ٹال دیتا ہے، ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو جو شخص کم سے کم بھی 100 بار دن میں درود پاک کی تسبیح پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان عطا فرماتے ہیں، اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک دعا ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، جی جی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صبح اور شام 7 دفعہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا صبح کو 7 بار، شام کو 7 بار پڑھے گا۔ صبح کو پڑھنے سے 70,000 فرشتے، ملائکہ
اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ شام کو پڑھنے سے صبح تک 70,000 فرشتہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ مفتی صاحب، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہم اکثر جگہوں پہ لکھا ہوا بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی بھی بڑی برکت ہے ان کو پڑھنے سے۔ تو میں چاہوں گی اس حوالے سے بھی بیان کیجیے گا کہ یہ جو آیات ہیں ان کی کیا فضیلت ہے؟ یہ اللہ کی تسبیح ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پڑھنے سے جس جگہ پر لگانے سے اس جگہ کی حفاظت ہوتی ہے، ماشاء اللہ۔ نظر بد سے، جادو جنات سے یہ ذکر پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس کی مطلب اگر گھروں میں اسے لگانا چاہیے، لگانا چاہیے خیر و برکت کے لیے، اور خود پڑھنا بھی چاہیے، خود پڑھنا چاہیے، ایسے نہیں کہ لگا تو دیا اندر ہے خالی، ایسے بھی نہیں ہوتا۔ اب اصل ہے اپنے اندر اس چیز کو داخل کرنا ہے، خود پڑھنا ہے، اصل تو تبھی ممکن ہے۔ اس کی کم سے کم ایک تسبیح روزانہ معمول بنانے سے خیر و برکت ہوتی ہے رزق میں، اور حفاظت ہوتی ہے۔ بہت بلند کلمات ہیں، بہت اعلیٰ افضل کلمات ہیں۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ روٹین، جس طرح آپ نے کہا روٹین، درود پاک کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے کثرت سے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے۔ اور درود پاک کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت ہی قبولیت ہے، اسی لیے اول آخر ہر وظیفے سے پہلے، ہر دعا سے پہلے کہا جاتا ہے کہ شاید دعا تو محفوظ کر لی جائے گی، یہ قبول کر لیا جائے گا، اس لیے اول آخر جو ہے وہ درود پاک پڑھتے رہا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں اپنا رحم بھی کرے، اپنا کرم بھی کرے، اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے والوں میں شامل کرے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اسد بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جاتے جاتے آپ سے کلام کی درخواست ہے۔ میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، ہوا کیسے